بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعا مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، یعنی ایسے کیسے دعا مانگے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے کہ ہمیں کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، کس طریقے سے مانگنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو قرآن و حدیث کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ طریقہ اختیار کریں تو ہر دعا قبول ہوگی، کیونکہ شریعت نے ایسی کوئی ضمانت نہیں دی۔ ہاں، درست بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن قبولیت کی صورت اور وقت اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی صحت کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، تو کوئی قرض سے نجات کے لیے، کوئی ہدایت مانگتا ہے اور کوئی اپنے دل کے سکون کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیکن ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تو آج ہم قرآن اور حدیث کی سنت کی روشنی میں دعا مانگنے کا وہ طریقہ جانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیں، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو یقیناً پسند آئے گی۔ اور جو کوئی اس چینل پر نئے ہیں یا پہلی مرتبہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، کیونکہ میں اپنے چینل پر بہت ساری معلوماتی اسلامک حدیث و سنت کی روشنی میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں، تو وہ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ سب سے پہلی بات دعا کی قبولیت کے لیے ہے کہ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو۔ اگر دل میں یہ خیال ہو کہ شاید دعا قبول نہیں ہوگی تو یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو اسی لیے دعا کی قبولیت کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی دعا کی قبولیت پر کامل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک میری مشکل بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے یہ کچھ بھی نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ بہت قدرتوں والا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری دعا بھی ضرور سنے گا، ضرور قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز آ گئی کہ اپنی دعا کی قبولیت پر یقین رکھیں۔ دوسری بات، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے اور پھر اپنی حاجت طلب کرتے، یعنی اپنے لیے مانگتے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تیسری بات، اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے کی گئی دعا کو پسند فرماتا ہے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے یا رسمی طور پر دعا نہ کریں۔ اپنے رب سے ایسے مانگے کہ جیسے ایک محتاج بندہ اپنے مہربان مالک سے مانگتا ہے۔ چوتھی بات، عاجزی اور رونے والے دل کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور آہستگی سے پکارو۔ جب انسان عاجزی سے دعا کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں اور تو بہت بڑا ہے، میں بہت ادنا ہوں اور تو اعلیٰ ہے، میں لینے والا ہوں اور تو عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، میں بھکاری ہوں اور تو بادشاہ ہے، میں بہت حقیر سا، بہت بے بس سا بندہ ہوں، اور تو بہت قدرتوں والا ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز کو ممکن کرنے والا ہے۔
تو یہ عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اور اگر دعا کے دوران آنسو آ جائیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، یہ تو اور بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر آنسو نہ بھی آئیں تو بھی دل میں عاجزی ضرور ہونی چاہیے۔ پانچویں چیز، حلال رزق اختیار کریں۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے حلال رزق اختیار کرنا ہے، کیونکہ حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں تھا، بکھرے ہوئے بال تھے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی کمائی حرام۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے اپنی کمائی، اپنا کھانا پینا اور معاملات کو حلال رکھنے کی کوشش کریں۔ چھٹی بات، گناہوں سے سچی توبہ کریں، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے دعا سے پہلے دل سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ چاہیں تو استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صرف آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آئندہ آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ توبہ ضرور قبول ہوتی ہے جس میں ہم پکا والا ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی، اور اگر دل میں کہیں بھی یہ ہو کہ ایک دفعہ کر لوں گی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر سے معافی مانگوں گی، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ کے لیے ہمیں سچی والی، پکی والی توبہ کرنی ہوگی کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو دعا کے دوران اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کریں، کیونکہ یہی گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ساتویں چیز، جلدی نہ کریں، یعنی کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے، ہمارا کام صرف اس سے مانگنا ہے۔ اب ہماری دعا کب قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی، کس طرح قبول ہوگی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم میں سے کافی سارے لوگ جن کو دعا کی قبولیت جلدی نہیں ملتی تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے تو بہت دعائیں کی، اللہ تعالیٰ میری دعا ہی نہیں سنتا، یا میری تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں وہ مجھ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، وہ مجھے ملتا نہیں۔ تو برائے کرم اس طرح کی چیزوں سے بچیں، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ یہ شکوہ ہے، اور شکوہ اللہ تعالیٰ کو، ناشکری اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں، اور ایسی دعا پھر کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کے لیے صبر کیا کریں۔ آٹھویں بات، حلال اور جائز چیزیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی، تو اس کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی دعا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سی دعا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں بھی اچھا، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ بہت ہی پیاری سی دعا ہے، یہ دعا ضرور کیا کریں، اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں۔ ہو سکے تو ہر نماز میں آپ جب سلام پھیرتے ہیں، فرض نماز میں، تو سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو آپ کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں پر رکھ دے گا۔ تو جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی تمام بھلائیاں، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں پر نچھاور کر دے گا انشاءاللہ۔ نویں بات، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ ایک مرتبہ مانگ کر مایوس نہ ہو، تو بار بار محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ 10ویں بات، قبولیت کے خاص اوقات۔ تو ان اوقات میں دعا کا خاص اہتمام کریں، جن میں ہے تہجد کا وقت، فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے درمیان، سجدے میں، اذان اور اقامت کے درمیان، جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی میں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارتاً انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان میں ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ خوب اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کا پورا دن بھی قبولیت کا دن ہے۔ رمضان کا مہینہ، افطار کے وقت، سفر کے دوران، بارش کے وقت، اور اس کے علاوہ مظلوم کی دعا، کہ جب وہ مظلوم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ مواقع ہیں کہ جن میں قبولیت ہمیں ضرور ملتی ہے۔ ان کی احادیث میں بہت سی فضیلتیں آتی ہیں۔ 11ویں بات، درود شریف کے ساتھ دعا ختم کریں، یعنی جیسے آپ ابتدا میں درود شریف پڑھتے ہیں ویسے ہی آخر میں بھی درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ ایک بہت اہم بات، کبھی یہ نہ سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ ایک، وہ چیز اسے دے دی جاتی ہے۔ دوسرا، اس سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی بڑی سی مصیبت اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ تیسرا، اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن بندہ جب قیامت کے دن اس دعا کی قبولیت کو دیکھے گا تو وہ یہ حسرت کرے گا کہ اے کاش میری دنیا کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں اس دعا کی قبولیت ہمیں قیامت کے دن، ہمیں روز قیامت ایسے ملے گی۔ تو لہٰذا مومن کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا، اس کی دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آخر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوں تو ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں، حلال رزق اختیار کریں، اپنی زندگی میں توبہ و استغفار کو شامل کریں، عاجزی اختیار کریں، درود پاک پڑھیں، صبر اختیار کریں، بار بار دعا کریں، قبولیت کے اوقات میں ضرور مانگیں، اور اس کے علاوہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کے ہر بھلائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دعا کے صحیح آداب سیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔